السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرس کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ ہمارے مہمان اعزاز سید جو ہیں وہ آن لائن ہیں۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے ہمیں اس پر آپ کا تجزیہ چاہیے، تو انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ اعزاز سید صاحب، اس وقت پاکستان میں 2-3 بڑے اہم مسائل ہیں، ان پہ ذرا باری باری ہم آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو معاملہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا۔ بہت لوگوں کو بہت طویل عرصے سے انتظار تھا کہ عمران خان کب گرفتار ہوں گے، اور جب تک ان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ اب جو ہی ان کے کیس کا فیصلہ انہیں فوری طور پہ گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو اٹک لا کر اٹک جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود ہیں۔ اب دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے لیے جو ایک ممتا کا جذبہ موجود ہے عدلیہ کے اندر، وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا نوٹس لے گا اور عمران خان صاحب کو بیل دے کر کے باہر کر دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسری طرف کا موقف بھی آتا ہے، اور وہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک مقدمے میں سزا یافتہ ہیں، اور جب کوئی بندہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو پھر جو باقی مقدمات ہیں اس کی ضمانتیں اس کی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب اگر اس مقدمے میں ان کو بیل ملتی بھی ہے، اگر سزا سسپینڈ کر کے کوئی بیل دے دی جاتی ہے، تو بھی وہ باقی مقدمات میں پھر ان کی گرفتاریاں ڈال جائیں گی تو وہ لمبے اندر جائیں گے۔ تو آپ کیا خیال ہے، عمران خان صاحب لمبے اندر جائیں گے یا کہ جلدی باہر آ سکتے ہیں؟ راج صاحب، بہت محبت آپ نے مجھے دعوت دی۔ راج صاحب، عمران خان صاحب کو تو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اور بہت سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی آ جائیں گے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اگلے عام انتخابات تک جیل میں ہی رہیں گے۔ اب تک کی صورتحال تو یہی ہے۔ ہاں، اگر عدلیہ نے کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ دے دیا تو پھر وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ عمران خان صاحب کی اس کیس میں بیل ہو جائے گی جب بھی وقت آئے گا، لیکن ان کو رہائی سے پہلے کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کا بھی کیس ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس جو 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی کرپشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک کیس ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں دہشت گردی کے مختلف مقدمات درج ہیں، لاہور میں مقدمات درج ہیں، اور بہت ساری چیزیں ان کے خلاف ہیں۔ تو وہ ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں پھنستے جائیں گے اور عام انتخابات سے پہلے ان کو رہا میرا نہیں خیال کہ کیا جائے۔ اچھا، ان کی جو قید والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ اب اتنی جلدی ان کی باہر آمد کا امکان نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں جو سزا ہوئی اس سزا کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے نااہلی بھی ہے۔ کل جو ہے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ایک اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو نااہلی والا فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور جب نااہلی ہوگی تو پھر وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے اہل بھی نہیں رہیں گے، جیسے کہ ہم نے نواز شریف کے کیس میں دیکھا کہ جب وہ نااہل ہوئے تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت ان کی ایسی سچویشن ہے کہ لگتا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں اپنی پارٹی کی قیادت بھی نہیں رہے گی، وہ چیئرمین نہیں رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو آپ کے خیال میں اب پارٹی کی قیادت کس کے پاس جائے گی، اور آئندہ الیکشن میں ان کی پارٹی کس پوزیشن پر کھڑی ہوگی؟ راج صاحب، یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا۔ عمران خان صاحب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کی پارٹی کسی اور کے ہاتھ میں فیصلہ سازی کے حد تک جائے۔ اب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ سازی کے شعبے میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ اس کے سربراہ بن گئے ہیں قانونی طور پر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی پہ پورا اعتماد نہیں کرتے، لیکن فیصلہ سازی بہرحال شاہ محمود قریشی نے کرنی، اور شاہ محمود قریشی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہو۔ اور ظاہر ہے جب شاہ محمود قریشی کمپرومائزڈ فیصلے کریں گے تو ود ان دی پارٹی بہت سارے جو لیڈرز ہیں وہ شاہ محمود قریشی پر عدم اعتماد کا اظہار کریں گے، تو اب پارٹی کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور ظاہر ہے یہ لڑائیاں ٹکٹوں کی حوالے سے بھی ہوں گی، فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی ہوں گی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ اگر بلے کے ساتھ ہی یہ پارٹی الیکشن میں آئی تو میرا یہ خیال ہے شاید کچھ سیٹیں لے لے، لیکن اگر بلہ بھی نہ ہوا اور یہ پارٹی ہوئی تو دونوں صورتوں میں اگر اندر لڑائی ہوئی پارٹی کے تو پارٹی کو نقصان ہوگا۔ لیکن پھر بھی میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں یہ دوسرے نمبر سے زیادہ نیچے جائے گی۔ میرے خیال میں اگر اس حالت میں بھی پارٹی کے الیکشن ہو تو جو تحریک انصاف ہے اس کو ووٹ پڑیں گے۔ پہلا نمبر حاصل نہ کیا تو دوسرا تو لازمی ملے گا، لیکن مقابلہ ہوگا۔ اچھا اعزاز، یہ بتائیں کہ اب الیکشن والا معاملہ تھا، اب ایک ڈیٹ بھی آ چکی ہے، اناؤنس بھی کر چکے ہیں پرائم منسٹر کہ جی 9 تاریخ کو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے،
اگر 48 گھنٹے کے اندر صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط کر دی تو ٹھیک، ادروائز وہ 11 تاریخ کو خود بخود تحلیل ہو جائیں گی، تو بجائے 60 دن کے 90 روز ملیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مردم شماری والا معاملہ آ گیا، اور مشترکہ مفادات کونسل نے کل اس کی منظوری بھی دے دی ہے، تو الیکشن جو ہے وہ لگتا ہے التوا میں جائیں گے، کیونکہ جب مردم شماری ہو جائے تو پھر نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کے خیال میں یہ مردم شماری کے بعد اب نئی حلقہ بندیاں اور یہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتا ہے تو کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کب اگلا الیکشن ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ متوقع ہے ہمارے لیے؟ راجہ صاحب، اگلے انتخابات اب 2024 میں فروری مارچ میں ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ نئی حلقہ بندیاں ہونی، اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ انتخابات کا التوا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آئین کو ابینس میں ڈال دیا گیا ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں ان پر ہر صورت میں عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا، اور اس کا اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے، اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن بھی ہے، اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اب بدقسمتی ہے، لیکن ظاہر ہے بر وقت جب نہیں سارے کام کیے گئے تو یہ نتیجہ نکلنا ہی تھا۔ صرف ڈر اس بات کا ہے کہ اب یہ جو چیزیں ہیں کسی تیسری قوت کے پاس نہ چلی جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ الیکشنز ہوں گے، اور الیکشن اگلے سال کے آغاز میں ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک صورتحال بڑی دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ یہ ہے کہ آج سے 2 روز قبل تک جس موضوع پر بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی، اچانک ہی وہ گفتگو سے غائب ہو گیا موضوع۔ اب یہ تو بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان باہر آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، ان کی پارٹی الیکشن میں کیا پوزیشن حاصل کرے گی، ان کی پارٹی کی قیادت اب کس کے پاس جائے گی۔ لیکن جو ایک مین پوائنٹ ہے نگران وزیر اعظم کا، اس پر کہیں بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے خیال میں نگران وزیر اعظم کے لیے جو ہے کون کون لوگوں کے نام اس وقت چل رہے ہیں، اور قرہ فعال کس کے نام نکل سکتا ہے؟ راجہ صاحب، بہت سارے لوگوں کے نام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آ رہے ہیں سامنے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے دیے گئے نام ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ نام دیے ہیں، لیکن جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی تھا، ان میں محمد میاں سومرو کا نام بھی ہے، ان میں شاہد خاقان عباسی کا نام بھی ہے، فواد حسن فواد کا نام بھی ہے، ڈاکٹر عشرت کا نام بھی ہے، اور بھی نام ہے، اس میں جو جگنو محسن ہے ان کا نام بھی ہے۔ تو یہ سارے نام ہیں جو آئے ہیں، اور نام بھی ہوں گے، لیکن ایگزیکٹلی کون ہے یہ تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز اور پاور گیم کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ بات تو آخری وقت پہ ہی بتائیں گے کہ کون سا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ اعجاز سید ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ناظرین، آپ نے اعجاز سید کی گفتگو سنی اور میری بھی گفتگو سنی۔ ہمارا تو یہ اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جلدی باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، پارٹی کے اندر بھی ان کی توڑ پھوڑ ہوگی، مزید گروپ بنیں گے، قیادت کے معاملے پہ اختلافات بھی پڑیں گے، جو بچی کھچی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور جو بھی نگران وزیر اعظم بنے گا اس کا اعجاز سید کی بات آپ نے سنی، میرے خیال میں جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ سوائے 2-3 لوگوں کے ابھی تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، ایک آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور تیسرے پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ ان کے علم میں شاید ہو کہ کون نگران وزیر اعظم آ رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ نام اوپن نہیں ہوا ہے، اور یہ اوپن کرنا پڑے گا۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا، 2 چیزیں جو ہیں وہ اس وقت زیادہ کرین قیاس ہیں۔ ایک تو وہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا اس کا تعلق شاید پنجاب سے نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایسے بھی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جس شخص نے بھی نگران وزیر اعظم بننا ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔